بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ڈاکٹر کا مریض کو چیلنج. اب وہ چیلنج کیا ہے وہ تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. اس کے علاوہ ایک خط آیا خدیجہ صاحبہ کا جیل سے. اب وہ مکمل تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکوں گا, لیکن آپ دیکھ ضرور سکیں گے کہ وہ خط کیسا ہے. لیکن آپ دیکھ ضرور سکیں گے. میں تھوڑا سا اس کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تھوڑا سا آ جاتا ہوں میں. ایک ورنہ کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف یعنی کہ سابق وزیر اعظم اور ان کے بھائی جو ہیں شہباز شریف صاحب, انہیں تھریٹ الرٹ آیا ہے, یعنی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اب یہ تھریٹ الرٹ آیا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ بریکٹ میں ڈال دیتا ہوں کہ جان کا خطرہ سب کو ہے, یعنی کہ چاہے وہ مریم صاحبہ ہوں یا پھر نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, مولانا فضل الرحمان ہوں, جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی جان کو خطرہ ہمیشہ رہتا ہے اور اب بھی ہے. لیکن یہ جو تھریٹ الرٹ آیا ہے نا, یہ ایک مذائقہ خیز آیا ہے. وہ مذائقہ خیز یوں آیا ہے کیونکہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. وہ جان بوجھ کے یوں ڈبہ چلوایا گیا ہے, یعنی کہ ڈبہ مطلب باکس بریکنگ کے باکس جو چلوائے گئے وہ اس لیے کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب جب اپنی پیشی پہ آتے تھے ان کی جان کو خطرہ تھا اور سنگین خطرہ تھا, تو وہ اپنے اوپر ایک کچھ یہ شیلڈز لگاتے ہوئے آتے تھے. جب وہ اس دوران وہ گزرتے جس کو یہ بالٹی وغیرہ کہتے تھے, تو یہ انہوں نے اس کے بالکل برعکس کیا ہے تاکہ ہم یہ دکھا سکیں اور یہ بتا سکیں, عوام میں ایک بیانیہ ڈال سکیں کہ دیکھیں ہماری جان کو خطرہ ہے لیکن ہم نے سر پہ بالٹی نہیں ڈالی. ہم ایسے ہی آ رہے ہیں, ہم اتنے دلیر ہیں, ہم اتنے بہادر ہیں. تو ان کی بہادری کی مثالیں یہ ہیں کہ انہوں نے خود ہی ڈبہ چلوا دی کہ ہماری جان کو خطرہ ہے, جبکہ جان کو خطرہ جب تھا تب یہ KFC میں بیٹھ کے برگر کھا رہے تھے اور یہ کافیاں پی رہے تھے جب سنگین جان کو خطرہ تھا. اب تھوڑا سا میں اس طرف آ جاتا ہوں. یہ مینار پاکستان کا جو جلسہ تھا میاں صاحب کی واپسی پر, تو یہ تو اتنے لڈو بانٹ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہ ہمارا جلسہ تو بڑا ایک تاریخی جلسہ ہے, اور اتنے خوش ہو رہے تھے. ایون کہ کچھ پٹواری صحافی بھی تھے, کچھ بھکاری صحافی بھی تھے, وہ بھی بڑے خوش ہو رہے تھے اور وہ بھی ان کے گیت گائے جا رہے تھے کہ دیکھیں اتنا بڑا جلسہ. تو اب ایسا کیا ہوا کہ یہ دن دیکھنے کو آیا, یعنی کہ مریم نواز صاحبہ پارٹی عہدیداروں سے سخت ناراض ہیں. اور کیوں ناراض ہیں؟ جلسے کی ناکامی, مینار پاکستان جلسے کی ناکامی پر سخت ناراض. تو اس سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ جلسہ بڑھ گیا. اب یہ بڑھنا تو تھا, بڑھنا یوں تھا کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مینار پاکستان کا انتخاب کریں, جب آپ کو پتہ ہے کہ مینار پاکستان ایک طویل لمبا اچھا خاصا بڑا ایریا ہے. یہ غلط مشورہ آپ کو کس نے دیا تھا کہ آپ مینار پاکستان کا انتخاب کریں؟ آپ کو کم سے کم نہ کوئی ایک شادی ہال یا کوئی بینکویٹ کر لیتے تو وہ کچھ اچھا بھی رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بینکویٹس عموماً وغیرہ یہ شادی ہال جو ہیں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں, اس میں 1000, 800, 1200, 1400 اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے, جو کہ بندہ تھا. چلیں تھوڑا اور لگا دیتے, اتنے تو چلیں سیکیورٹی ہلکا ہی تھا جو میں بتا رہا ہوں 1400, 1500 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی تھا. چلیں ہم ایک رفلی آئیڈیا لگا لیتے ہیں, چلیں 1 لاکھ دے دیا آپ کو, 1 لاکھ. تو اس سے بہتر تھا کہ آپ ایک شادی ہال, ایک کنونشن کر لیتے, کچھ بھی ایک چھوٹا سا, جس میں آپ کی کیپیسٹی ہو 4-5 ہزار والی, اور آپ پھر اس میں پارکنگ ایریا بھی ہوتا تو وہ بھی تھوڑی بھر جاتی. پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو سڑک وڑک بھی ہوتی, تو سڑک پہ بھی تھوڑا سا, یعنی کہ ڈرون فوٹیجز جب بنتے تو دکھتا ہے کہ ہاں یار پبلک رش ہے. لیکن ایسا دیکھنے کو نہیں ملا مینار پاکستان پہ. دیکھنے کو کیا ملا؟ تو ان کی چال بازی ہیں. چال باز تو یہ ہیں, اداکار بھی ہیں, اور ان کی چال بازی کیا تھی؟ تحریک انصاف کے ماضی کے جلسوں کے کٹس نکالے ہوئے تھے, یعنی کہ ان کا ایک کٹ نکال کر ڈرون فوٹیج کا, اپنا ڈرون فوٹیج کا کٹ ملایا, یعنی کہ پھر ان کا کٹ نکال کے اپنا ایک کٹ ملایا. اس طرح سے وہ فیڈ بنا کے میڈیا کو دے رہے تھے. میڈیا کو الاؤ نہیں تھا جلسے کی کوریج کرنا. مریم نواز صاحبہ کے سختی سے آرڈر تھے کہ میڈیا کوریج نہیں کرے گا, انہیں جو کچھ بھی فیڈ چاہیے, فوٹیجز چاہیے, وہ ہم پرووائڈ کریں گے, اور جو وہ پرووائڈ کر رہے تھے وہی ان کو مل رہا تھا. تو مریم صاحبہ نے اپنی ٹیم وہاں پر آلریڈی بٹھا دی تھی, اور وہ فٹافٹ اور وہ وہیں بیٹھ کے کٹ ٹو کٹ لگائے جا رہے تھے, تحریک انصاف کے جوڑے جا رہے تھے. اس طرح چند غلطیاں کر بیٹھے, اس میں چند چیزیں ہیں وہ غلطیاں کر بیٹھے جس سے پکڑائی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو مینار پاکستان پر کوئی لائٹس نہیں لگائی ہوئی تھی, اندھیرا تھا, جس پہ خاصی تنقید بھی ہوئی تھی تھوڑی سی, اور انہی پٹواری صحافیوں کی ہوئی تھی, کسی کوئی غیر نے نہیں کی تھی کہ تھوڑا سا مینار پاکستان کو بھی روشن کر دیتے. وہ اس طرح کی تنقید تھی. بہرحال جب آپ کٹ ٹو کٹ کی فوٹیجز دیکھتے ہیں تو ایک میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں تھوڑا سا جلسہ بھرا ہوا. پھر دوسری فوٹیج آپ جب اس طرف کا ویو دیکھتے ہیں مینار پاکستان کا, تو ہری ہری لائٹیں نظر آتی ہیں. تو ہری لائٹیں کس میں تھی؟ وہ ہری لائٹیں تھی جب تحریک انصاف کا جلسہ وہاں پر ہوا تھا, تو اس مینار پاکستان کو ہرا کر دیا گیا تھا, چند ہرا اور چند وائٹ, تاکہ پاکستان کا ایک جھنڈا نما اس میں شیڈ آ جائے. تو اس طرح سے ان کی چال بازیاں تھیں کچھ جو کہ پکڑی گئی تھی. لیکن پھر یہ انہیں نہیں بھولیے گا کہ یہ وہی ہیں کیلیبری فونٹس. خیر اب تو یہ ایکسپوز ہو چکا ہے جلسہ, تو اس پہ طویل بات کیا کرنا, کیونکہ یہ کہتے ہیں نا بات پرانی ہو گئی. لیکن اب ایک چیز اس میں مذائقہ خیز اور بھی ہے. وہ مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ
عموماً جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں عوامی رائے اور جو سرویز ہوتے ہیں اس کو تصور کیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اکارڈنگ ٹو سرویز دیکھیں تو اس میں اب تک پی ٹی آئی بہت ہائی لیول پہ نظر آ رہی ہے آپ کو, 2/3 میجورٹی پہ نظر آ رہی ہے. اسی چیز کو آپ گراؤنڈ ریئلٹی پر آ جائیں, یعنی کہ آپ تھوڑا سا عوام میں نکل جائیں اور عوام سے تھوڑی سی رائے لیں, تو اس میں بھی آپ کو پی ٹی آئی تھوڑی سی بھاری لیڈ میں نظر آتی ہے. لیکن تھوڑا سا اس طرف آ جائے نا, اگر ہم ایوانوں کی طرف, ایوان یعنی کہ جاتی عمرہ کی طرف, تو یہاں تھوڑا سا مختلف ہے ماحول. وہ کیوں؟ کیونکہ بند کمروں کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مختلف ماحول یوں ہے کہ میاں صاحب کے جماعت کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اگلا وزیر اعظم تو میں ہوں. دوسری بات یہ کہ زرداری صاحب کو یہ کہا کہ بھائی تم سن لے لو, اور زرداری صاحب سن لے کے بھی چپ چاپ پیچھے بیٹھ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے, تو اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے, بولیں گے چلو دے رہا ہے درست ہے, کچھ تو مل رہا ہے, یہی رکھ لوں. اور ان کو بہت ضرورت ہے کیونکہ اس ٹائم ابھی وہ بے بس لاچاری محسوس کر رہے ہیں. ایون کہ سبھی محسوس کر رہے ہوں گے, میاں صاحب بھی محسوس کر رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک اقتدار کا جو نشہ ہوتا ہے نا وہ بھی نشہ ہے نہیں. تو جب نشہ کسی نشئی کو نشہ نہ ملے نا تو وہ تھوڑا سا چڑچڑا ہوتا ہے اور عجیب سا کاٹنے کو دوڑتا ہے. تو وہ سارے اس طرح کے یہ ہوئے ہیں. تو ان کو تھوڑا نشہ چاہیے, تو ان کو جلدی الیکشن بھی چاہیے. اب جلدی الیکشن سوائے ایک جماعت کے کسی کو سوٹ نہیں کرتا, اور وہ ایک جماعت ہے تحریک انصاف. اس کے علاوہ کسی بھی جماعت کو ارلی الیکشن سوٹ نہیں کرتا. اسی چیز کو کنٹینیو کرتے آگے چلتا ہوں. اب جب میں بات کر رہا تھا انتخاب کی, کہ عوامی سروے کو دیکھا جاتا ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا جاتا ہے, تو اس طرح سے الیکٹ ہو کے آتا ہے. لیکن یہاں کچھ مختلف ہے. یہاں تو یہ ہے کہ ضد والا وزیر اعظم, جسے کہیں گے ہم ضد والا اور انا والا وزیر اعظم, کہ نہیں بھائی عوام جو بولتی بولے, وہ جو بولتے بولیں, میں وزیر اعظم ہوں اگلا. تو یہ کچھ بات بننے نہیں والی. چلیں اگر آپ بن بھی گئے, ایک تصور کر لیتے ہیں, اگر آپ بن بھی گئے تو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. جب 2013 میں انتخابات ہوئے تھے جس میں عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا, اب بھی تو خیر وہ جیل کے اندر ہیں, لیکن وہ ایک خبر اور دے دوں آپ کو کہ خان صاحب جلد جیل سے باہر آنے والے ہیں. خیر اب جب جیل سے باہر آئیں گے, اور اگر آپ ضد بازی والے وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں, تو کیا خان صاحب آپ کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ 5 سال اپنے پورے کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں, قطعی بھی نہیں. یہ آپ 5 سال نہیں پورے کر سکتے. اگر تو یہ ضد والے وزیر اعظم بنے تو ہاں, اگر عوامی انتخابات کے تھرو عوام کی جو منتخب حکومت وہ بنی تو بالکل 5 سال وہ ضرور پورے کرے گی. اب تھوڑا سا اور آگے آ جاتا ہوں کہ ان کے کیسز کے حوالے سے. اب جو عدالت میں ان کے کیسز چل رہے ہیں, ایک تو سزا بھی معطل ہو گئی ہے اور دوسرا اپیلیں بھی بحال ہو گئی ہیں. اسی چیز میں اب ان کی جو کیسز ہیں نا, یعنی کہ 2 رخ دیکھ لیں. تحریک انصاف جو کہ عمران خان صاحب ہیں, ان کے جو فیصلے محفوظ ہوتے ہیں تو وہ محفوظ کے محفوظ ہی رہ جاتے ہیں. ایک فیصلہ ان کا پچھلے 1 ہفتے سے محفوظ ہوا ہے کہ جیل میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں. اب دوسری طرف بالکل برعکس, جہاں وہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا, ودن 30 to 45 منٹس وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. تو آج بھی کچھ یہی دیکھنے کو ملا, ایک فیصلہ محفوظ ہوا اور اپیلوں والا جس میں اپیلیں بحال کر دی گئی ہیں, اور وہ محفوظ فیصلہ ودن 45 منٹس یا 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ سنا دیا گیا. اب یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے نا, وہ مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے. اب وہ مریم نواز صاحبہ کے پاس کیا, یہ دیکھ لیں اور سن لیں. میں سٹنگ ججز کی ریکارڈنگ میں اور لوگوں کے بھی نام ہے اور انسٹیٹیوشنس کے لوگ, اور یہ جج صاحب جو ہے نا ارشد ملک صاحب, انہوں نے خود دیا. ارشد ملک نے خود آپ کو دی نہیں, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ریکارڈنگ ہوگا. ان کو پتہ نہیں تھا. اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہی کرتے. میری دعا ہے کہ ان کو پبلک نہ کرے. جی تو آپ نے سنا کہ میرے پاس چند ججز کی آڈیوز اور ویڈیوز بھی موجود ہیں, کچھ فحش ویڈیوز بھی موجود ہیں. اگر دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں پتہ ہوتا تو کیا یہ ریکارڈنگ ہونے دیتے. تو یہ چیز تھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مریم صاحبہ کے پاس جو چیز ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے, صرف اس چیز کی وجہ سے نا. ایک یہ چیز, اور دوسرا ڈر. وہ ڈر یوں کیونکہ کہیں لیک نہ ہو جائے. صرف ججز کی نہیں, اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کی آڈیوز ویڈیوز مریم صاحبہ کے پاس ہے. اور یہ ایک نیٹ ورک ہے, یعنی کہ آپ نے اگر کلیوگ فلم دیکھی ہو, مووی جو ہے, اس میں ایک ڈارک ویب چل رہی ہوتی ہے, ایک سیریز, ایک ڈارک ویب کی ویب سائٹ چل رہی ہوتی ہیں. تو مریم صاحبہ اس کی بینیفیشری ہیں. میں اس ڈارک ویب کی بات نہیں کر رہا, میں آڈیو ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. یہ اس کی اونر ہیں, یہ اس کی بینیفیشری, کیونکہ انہوں نے اپنے والد سے جو بھی سیکھا ہے نا اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. یعنی کہ سائنسدان کا بچہ سائنسدان بنتا ہے, ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بننا کوشش کرتا ہے, بنے نہ بنے وہ اللہ کے ہاتھ میں, لیکن ایک چال ساز کی اولاد ایک چال ساز ہی بنتی ہے. اس میں ہم سوچ رہے تھے شاید تھوڑا مختلف ہوگا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اللہ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے بھائی اس میں کچھ خامیاں ہوں, نہیں بن سکا ڈاکٹر.
لیکن چال ساز انہوں نے میاں صاحب سے اچھا بن کے دکھایا ہے. ان کے پاس اتنی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ چاہیں تو خود بھی وزیر اعظم بن سکتی ہیں. خیر میں تھوڑا سا اور آگے جاتا ہوں کہ خواتین کی عزت ہی کتنی کرتے ہیں نون لیگ والے. یہ جو بھاشن مانتے ہیں نا کہ جلسوں میں تحریک انصاف کے جلسوں پہ کہ یہ خواتین نہ چاہتے ہیں، یہ نہ چاہتے ہیں، وہ نہ چاہتے ہیں. ذرا خواجہ آصف صاحب کو خود دیکھ لیں کہ ایک شخص یعنی یہ میاں نواز شریف صاحب ہنا پرویز کو بوسہ دے رہا ہے تو ایک ٹیکہ دے رہا ہے. ذرا یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ یعنی کہ ایک شخص بوسہ دے رہا ہے تو ایک شخص ٹیکہ دے رہا ہے، اور وہ دیکھ بھی رہے کہ ٹیکہ پراپر مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے. تو یہ تو ان کا حال ہے. اور یہ تنقید کس پہ کرتے ہیں؟ پی ڈی کی خواتین پر. خود اپنے دامن میں نہیں جھانکیں گے لیکن تنقید ادھر بھرپور کریں گے. اسی چیز کو کنٹینیو کرتا ہوں. ایک اور بندے ہیں، اسی چیز کو ریلیٹ کروں گا میں کیپٹن صفدر صاحب کی بات پہ. آج جو انہوں نے گفتگو کی اور پی ٹی آئی خواتین کو تتلیاں کہا اور کہا ہے کہ ان کے جلسوں میں لفنگے اور ننگے آتے ہیں، تو اس چیز کو میں کنٹینیو کروں گا کہ کیپٹن صفدر صاحب یہ آپ کے لیے میں نے خاص طور پہ ویڈیو لگائی ہے بھوسے اور ٹیکے کی کہ آپ دیکھ سکیں کہ لفنگے اور ننگے کہاں کہاں آتے ہیں، کس کے جلسوں میں آتے ہیں، کس طرح آتے ہیں. یعنی کہ آپ ہی کے بیچ میں آپ ہی بھیڑیے ہو اور آپ خود بھیڑیے بن کے اپنی ہی خواتین کو ڈستے ہو. تو یہ تو آپ لوگوں کا حال ہے. آخر میں جاتے تھے ایک بات بتا دوں. ایک تو مجھے ختیجہ صاحب کا خط آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، وہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ ویلاگ کا دورانیہ تھوڑا طویل ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھگوڑے نواز شریف مجرم نواز شریف کو چیلنج کی ہے کہ آؤ میدان میں اترو اور الیکشن لڑو میرے مقابلے میں. تو یہ جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر کا مریض کو چیلنج، تو وہ یہ چیلنج ہے. لیکن اب ان کے پاس دو چیلنج ہو گئے. ایک عمران خان صاحب نے دیا تھا کہ میں نہ الیکشن کمپین کروں گا، نہ کچھ کروں گا، نہ جلسے کروں گا، آؤ میدان میں. اور دوسرا چیلنج اب آ گیا ہے یاسمین راشد صاحبہ کا. اب دیکھنا یہ کہ یہ چیلنج قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو آلریڈی بڑھ چکے ہیں. تو بڑا ہوا شخص کبھی چیلنج قبول کرے گا؟ رہا سوال بلہ، تو بلے میں اتنی طاقت ہے بلے میں کہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ کھمبے کو بھی ووٹ دوں وہ جیت جائے گا. لیکن میں یہاں پر یاسمین راشد صاحبہ سے تھوڑا سا یہ اختلاف کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب جیت سکتے ہیں آپ سے. وہ یوں جیت سکتے ہیں کہ اگر ان کو بھی بلہ مل جائے تو تھوڑا یعنی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کچھ اور نشان لے لیے گا، انہیں بلہ دے دیجیے گا، تو اس صورت میں ہی جیت سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کسی صورت میں نہیں جیت سکتے. اس کے علاوہ جیت یقینی کس کی ہے؟ صرف اور صرف بلے کی. تو جیت کا نشان کیا ہے؟ صرف اور صرف بلہ. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا. چینل کو